مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور GCN TV کے تمام ناظرین، گزشتہ اجلاس میں میں نے ان بچوں کی سزاؤں کے متعلق بیان کیا تھا جو نجات کے بغیر ہلاک ہو کر نچلی گور میں جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے نسبتاً کم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے وہ بڑوں کی نسبت ہلکی سزا پاتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ سزا ہلکی ہوتی ہے، ان کے لیے ان کے کرب کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بچوں کی سزاؤں کا سن کر ہی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بڑوں کی سزائیں کس قدر اذیت ناک ہوں گی۔ بچوں کی نسبت بالغ افراد زیادہ گناہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ وہ زیادہ عرصہ زندہ رہتے ہیں، بدی اور گناہ سے مزید آلودہ ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں۔ لہٰذا عدل کی شریعت کے مطابق وہ بچوں کی نسبت زیادہ شدید سزا پاتے ہیں۔ جس قدر زیادہ کوئی سنگین گناہ کرے گا، وہ اسی قدر سخت سزا پائے گا۔ یہ غلطیوں 6 باب کی 7ویں آیت کے اس روحانی اصول کے موافق ہے جو یہ فرماتا ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یسوع نے یوحنا 5ویں باب کی 29ویں آیت میں یوں فرمایا، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اس نے فرمایا کہ جنہوں نے بدی کی ہے انہیں سزا ملے گی، اور جب ان کی زندگی کا اختتام ہوگا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ یسایہ 3 باب کی 11ویں آیت بھی فرماتی ہے، شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ پس اس نچلی گور میں لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کے مطابق مختلف اقسام کی سزائیں پاتے ہیں۔ جب بالغ افراد ہلاک ہوتے اور نچلی گور میں جاتے ہیں تو عمومی طور پر انہیں 4 مختلف اقسام کی سزائیں دی جائیں گی۔ نجات یافتہ افراد آسمان پر اپنی پاکیزگی یا حاصل کردہ وفاداری کے مطابق فردوس میں پہلی، دوسری، تیسری یا نئے یروشلم میں جانے کے قابل ہوں گے۔ اس کے برعکس جو غیر نجات یافتہ ہوں گے وہ نچلی گور میں اپنے گناہوں کے بوجھ کے مطابق پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے درجے کی سزائیں پائیں گے۔ آج سے میں آپ کو ان 4 مختلف درجات کی سزاؤں کے متعلق بیان کروں گا۔ میں آپ کو تحریک دیتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سننے کے دوران اپنے ارادے کو مضبوط کریں۔ اگر آپ اتفاقاً ابھی تک گناہوں میں دھنسے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ اپنی راہ بدل کر سچائی میں سکونت کریں۔ اگر آپ ایمانداری سے اپنے باطن کو پاک کرتے رہے ہیں تو میں آپ کو یہ تحریک دیتا ہوں کہ آپ بدی سے پہلے سے زیادہ نفرت رکھیں اور بدی کی تمام صورتوں کو اتار پھینکیں اور مزید کاملیت سے سچائی میں چلیں۔ ایسا کرنے کے لیے میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ مزید بہتر آسمانی سکونت گاہ کی جانب پیش قدمی کریں اور مزید اجر پائیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نچلی گور کی سزاؤں کی عذاب کے لحاظ سے 4 درجات میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ جوں آپ پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے کی جانب بڑھتے ہیں، کرب و اذیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک ہی درجے میں بھی مختلف اقسام کی سزائیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بویا ہوتا ہے اور جیسے اعمال کیے ہوتے ہیں اسی کے مطابق سزا پاتے ہیں، اور کرب کی شدت بھی اسی حساب سے فرق ہوتی ہے۔ اس روحانی اصول کے مطابق کہ وہ وہی کاٹتے ہیں جو بوتے ہیں، ہر کوئی ہلکی سی گنجائش کے بغیر اپنے گناہ کا قرض چکاتا ہے۔ جنہوں نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوتے ہیں انہیں پہلے اور دوسرے درجے کی سزائیں ملتی ہیں۔ مثلاً کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں شریف اور بھلے مانس سمجھے جاتے ہیں، لیکن یسوع کو قبول کیے بنا ہی مر جاتے ہیں۔ ان معاملات میں انہیں خدا کے رحم کی بدولت ضمیر کی عدالت کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے ضمیر کے سبب نجات پا سکیں، لیکن اگر وہ اس عدالت میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ ان روحوں کو نسبتاً کم سزا دی جائے گی، لیکن اگر انہوں نے کسی قدر نیک زندگی بسر کی ہوگی تو پھر وہ کیوں کر نجات حاصل نہ کر پائیں گے؟ گو کہ انہیں اس دنیا میں بھلا انسان سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھلائی فقط انسان کی نگاہ میں بھلائی ہوتی ہے۔
امثال 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اور امثال 16 باب کی 2 آیت میں بھی لکھا ہے، انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اگر ہم انسان کے خیالات اور اعمال کو خدا کے نقطہ نظر سے جانچیں جو کہ بذات خود بھلائی، محبت اور سچائی ہے، تو بتیری ناراستہ اور بری باتیں نظر آتی ہیں۔ بالخصوص موجودہ دور اخیر دور ہے اور دنیا جوں جوں ترقی کر رہی ہے اس میں بے شمار روحانی اندھے افراد موجود ہیں۔ وہ برے بھلے اور سچ اور جھوٹ میں امتیاز نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ایمانداروں میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو سچائی کو نہ سمجھتے ہوئے تاریکی میں رہتے ہیں۔ انجام کار انہیں نجات نہیں ملے گی، بالکل جیسے متی میں لکھا ہے کہ وہ اے خداوند پکارتے ہیں لیکن خدا کی مرضی کے موافق نہیں جیتے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس لیے نجات نہیں پاتے کیونکہ وہ تاریکی میں رہتے ہیں، انہیں ان سے بھی زیادہ گھناؤنی سزائیں ملیں گی جنہوں نے خوشخبری نہیں سنی، کیونکہ خدا کی مرضی جانتے ہوئے اس کی پیروی نہ کرنا مزید بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ یسوع نے لوکا 12 باب کی 47 سے 48 آیات میں بہت واضح طور پر فرمایا، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اگر آپ نے انجانے میں بھی گناہ کیا تو بھی یہ گناہ ہی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو نہایت سنگین گناہ کرتے ہیں انہیں تیسرے اور چوتھے درجے کی سزائیں ملیں گی۔ مثلاً وہ ایسے ہیں جو خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کا ضمیر گرم لوہے سے داغا گیا ہوتا ہے اور جنہوں نے روح القدس کے خلاف گستاخی کر کے خدا کی بادشاہی میں توڑ پھوڑ کی ہوتی ہے۔ بائبل میں ایسا کردار ساؤل کا ہے، اسے تیسرے درجے کی سزا ملے گی۔ یہودا اسکریوتی کو بھی، جس نے اپنے مالک یسوع کو بیچ ڈالا، چوتھے درجے کی سخت ترین سزا دی جا رہی ہے۔ اب میں ان چاروں درجہ جات کی سزاؤں کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ نچلی گور میں پہلے درجے کی سزا بے جان چیزوں سے دی جاتی ہے، جیسے گرم پتھر اور ریت، ابلتا ہوا پانی یا برف۔ مثلاً کچھ روحیں ایسی ریت پر کھڑی ہیں جو اس زمین کے صحرا کی ریت سے 7 گنا زیادہ گرم ہے۔ حتیٰ کہ کوریا میں بھی، جو کہ معتدل عرض بلد پر واقع ہے، موسم گرما میں سورج کی گرم شعاؤں سے تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ مرطوب علاقوں کے صحراؤں میں ریت اس سے بھی گرم ہوتی ہے، اور نچلی گور کی ریت اس زمین کی گرم ترین ریت سے بھی 7 گنا گرم ہوتی ہے۔ وہ جانیں جو اس ریت پر کھڑی ہوتی ہیں اوپر نیچے اچھلتی ہیں، لیکن ان کے لیے اس تپش سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ چونکہ ریت تا حد نگاہ تک پھیلی ہوتی ہے، اس لیے فرار کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ پاؤں سے آنے والی گرمائش اور اذیت پورے بدن کو تھرتھراتی ہے۔ کچھ جانیں ایسے چپٹے پتھروں کے نیچے لیٹی ہوں گی جو گرمی کی حدت سے سرخ ہو رہے ہوں گے۔ یہ گوشت کو سیخوں پر پکانے کے مشابہ ہے۔ اور یہی کافی نہیں ہوتا، یہ گرم پتھر پورے بدن پر انتہائی شدید دباؤ ڈالیں گے۔ جوں جوں یہ پتھر نیچے کی جانب جسم پر دباؤ ڈالتے ہیں، ہڈیوں کے تڑکنے کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ پسلیاں تڑک جاتی ہیں اور اندرونی اعضاء بھی پھٹ جاتے ہیں، کھوپڑی بھی تڑک جاتی ہے اور آنکھیں باہر ابل پڑتی ہیں۔ آخر میں یہ جانیں گرم پتھروں کے درمیان گوشت کے ایک لوتھڑے کی مانند دکھائی دیتی ہیں۔ وہ بے ہوش بھی نہیں ہو سکتے اور بدن کے ہر انچ میں درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ درد و کرب کس قدر اور بھی ہولناک ہو اگر ان روحوں کو خود کو ہوش و حواس میں اپنے بدنوں کو ایسی صورتحال میں دیکھنا پڑے۔
مزید برآں، جیسے آغاز میں ان کے بدن تھے پھر ویسے ہی بحال ہو جائیں گے اور وہی سزا بار بار دہرائی جائے گی۔ وہ یہ بھی سوچیں گے میں اس کرب سے کیوں کر اجتناب برت سکتا ہوں، لیکن انہیں کوئی راہ نہیں ملے گی۔ یہ اچھا ہوتا کہ یہ سزا دوبارہ انہیں نہ دی جاتی یا وہ مر سکتے، لیکن وہ نہیں مر سکتے۔ سزا پانے کے بعد ان کے بدن ٹھیک ہو جائیں گے اور سزا کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے گا۔ وہ یہ بھی سوچیں گے میں اس کرب سے کیسے اجتناب برتوں، لیکن کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں پر ان جانوں کی نہ ختم ہونے والی آہیں اور سسکیاں ہوں گی جو ابلتے ہوئے پانی میں ہوں گے یا جو سرد برف پر لیٹے ہوں گے۔ لیکن یہ پہلے درجے کی سزائیں ہیں جو نسبتاً ہلکی سزاؤں میں شمار ہوتی ہیں۔ نچلی گور میں دی جانے والی دوسرے درجے کی سزائیں جانداروں جیسے کیڑے، پرندے یا جانوروں کے ذریعے دی جاتی ہیں۔ انہیں کیڑے ڈنک مارتے ہیں یا ان کا خون چوسا جاتا ہے، یا انہیں ایسی چیزوں سے جو جانوروں اور پرندوں کے روپ میں ہوتی ہیں کاٹا جاتا، چیرا جاتا یا ٹھونگے ماری جاتی ہیں۔ موسیٰ کے خلاف کھڑا ہونے والا فرعون اس درجے کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ سزا جو وہ بھگت رہا ہے دوسرے درجے میں نسبتاً ظالمانہ ہے۔ یہ تیسرے درجے کی اذیت سے کچھ مشابہت بھی رکھتی ہے۔ عہد عتیق میں خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا سے حکم ملتا ہے کہ اسرائیلیوں کو ملک کنعان کی راہ دکھائے۔ موسیٰ مصر کے حاکم فرعون کے پاس گیا اور اس سے اسرائیلیوں کے جانے کی اجازت مانگی، لیکن فرعون نے اجازت نہ دی، کیونکہ اپنے غلاموں اسرائیلیوں کو جانے دینے سے انہیں بہت سا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ غلاموں کی مدد سے بڑے بڑے شہر تعمیر کرتے تھے۔ غلاموں کے بغیر ایسا بالکل بھی ناممکن ہوتا۔ چونکہ فرعون نے خدا کی مرضی کو قبول نہ کیا تھا، اس لیے 10 آفات مصر پر نازل ہوئیں۔ دریائے نیل خون میں بدل گیا اور مینڈکوں، جوؤں اور مچھروں کی آفات نازل ہوئیں۔ پھوڑے اور پھپولے بھی ان میں ہی شامل تھے۔ اس زمین پر بھی بشمول اولے اور ٹڈیوں کے بہت سی آفتیں نازل ہوئیں۔ ہر مرتبہ عارضی طور پر آفت سے بچنے کی خاطر فرعون اسرائیلیوں کے جانے کا وعدہ کرتا، لیکن ہر بار ہی وہ اسے توڑ دیتا۔ اس نے پہلے سے زیادہ اسرائیل پر ظلم کیا۔ اس نے خدا کے معجزات دیکھے، اس نے 10 آفات دیکھی، اس نے عجائبات اور نشانات اور خدا کی قدرت کو دیکھا، لیکن پھر بھی وہ خدا کے خلاف کھڑا ہوا۔ یہ قدرتی بات ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اسی لیے وہ جہنم میں جا گرا۔ بالآخر مصر کے تمام پہلوٹھے ہلاک ہو گئے۔ ہر گھر کے مویشیوں کے پہلوٹھے ہلاک ہو گئے، جس میں فرعون کا پہلوٹھا بیٹا بھی شامل تھا۔ صرف تب ہی اس نے اسرائیلیوں کو جانے دیا۔ بہرحال اس نے دوبارہ اپنا ارادہ بدل دیا اور اسرائیلیوں کا تعاقب کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجا۔ اس موقع پر خدا نے موسیٰ کے وسیلے بحر قلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا اور اسرائیلیوں نے چل کر بحر قلزم کو پار کیا۔ فرعون کی وہ فوج جو ان کا پیچھا کر رہی تھی اس وقت سمندر میں غرق ہو گئی جب پانی دوبارہ آپس میں مل گیا۔ بائبل میں ہم متعدد ایسے غیر اقوام بادشاہوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اسرائیل کا خدا ہی حقیقی واحد خدا ہے، اور انہوں نے اس کی پرستش کرتے ہوئے خود کو اس کے سامنے فروتن کیا۔ لیکن مصر کے بادشاہ فرعون نے اپنے سخت دل کو آخر تک نہیں بدلا، حالانکہ اس نے خدا کی عظیم قدرت کا 10 سے بھی زیادہ مرتبہ تجربہ کیا تھا۔ کیا خدا لوگوں کو جہنم میں ڈالتا ہے؟ نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ ضدی ہو کر خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بدی پہ بدی کرتے جاتے ہیں۔ اگر وہ خدا کو سچا پیار کریں تو خدا چاہے کچھ بھی فرمائے وہ اس کی تابعداری کریں گے۔ اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ دوزخ کا وجود ہے، تو آپ ایسے کام نہیں کریں گے جن کی بدولت آپ کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر آپ کو آسمان کی خوبصورتی کا علم ہو تو آپ خود کو دلہن کی مانند آراستہ کریں گے تاکہ آسمان پر بہتر جگہ پر جائیں۔
اس کی وجہ سے مصر سنسان ہو گیا اور وہ اپنا بیٹا بھی کھو بیٹھا. اس کی فوج بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. آج بھی بہت سے ایسے افراد جب خدا کی قدرت کے متعلق سنتے ہیں تو اپنا دل سخت کر لیتے ہیں اور خداوند کو قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے، کانوں سے سننے اور خدا کی قدرت کا تجربہ کرنے کے باوجود بھی وہ گناہوں سے نہیں پھرتے. اگر وہ توبہ نہ کریں اور خدا کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو وہ ان متعدد اقسام کی آفات سے نہیں بچ سکتے جو ان کے گھرانے اور کام کی جگہ پر نازل ہوتی ہیں. کیا آپ یہ کہتے ہیں فرعون نے خدا کے معجزات دیکھے تھے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ اس قدر بدی کرے؟ ذرا خود پر نگاہ ڈالیے. آپ اس کلیسیا میں کلام خدا سن چکے ہیں اور آپ نے عجائبات، نشانات اور خدا کے قدرت کا بھی نظارہ کیا ہے، لیکن آپ خدا کی مرضی کے خلاف کیوں کر چل سکتے ہیں اور گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا گناہ جو آپ کو موت تک لے جائے؟ آپ میں اور فرعون بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ انجام کار وہ فرعون کی طرح نچلی گور میں ڈال دیے جائیں گے اور ہولناک سزائیں پائیں گے. فرعون اب نچلی گور میں کس قسم کی مخصوص سزائیں بھگت رہا ہے؟ وہ ایک گندے پانی کے بدبودار تیلاب میں مقید ہے. آج کل ہمیں بھی آلودہ پانی کے کچھ خطرناک مسائل درپیش ہیں. کوئی پانی تو اس قدر آلودہ ہوتا ہے کہ اس میں فقط ہاتھ ڈالنے سے ہی جلد کی خارش اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور فرعون اس پانی میں قید ہے جو اس سے بھی زیادہ آلودہ ہے. اس کا بدن بھی اتنا سختی سے بندھا ہوا ہے کہ وہ آس پاس دیکھ بھی نہیں سکتا. پانی کے اس تیلاب میں بے شمار دوسری جانیں بھی موجود ہیں جن کے گناہ اس سے مشابہ ہیں. جہنم میں اس دنیا کے بادشاہوں کی خدمت نہیں کی جائے گی. ان کا تو مزید تمسخر اڑایا جائے گا کیونکہ دنیا میں تو ان کی بہت عزت تھی، لیکن اب وہ اس ہولناک دوزخ میں موجود ہیں. ان کے لیے یہ نہایت بہتر ہوتا کہ پانی محض آلودہ ہی ہوتا، لیکن پانی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پانی میں رینگ رہی ہوتی ہیں. وہ کیڑوں کی مانند دکھتے ہیں، لیکن وہ حجم میں عام کیڑوں سے کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں. کیڑا نما یہ جاندار اس تالاب میں روحوں کے ساتھ چپک کر ان کے بدن کے نرم حصوں جیسے آنکھوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں. آنکھوں کو کھانے کے بعد وہ دماغ میں گھس کر مغز کو کھا جاتے ہیں. جلد ہی وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سارے جسم کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ نسوں کو کھانے کے لیے جلد کے اندر گھس جاتے ہیں اور انتڑیوں میں جا کر انہیں بھی کھا جاتے ہیں. ان کے نوکدار دانت ہوتے ہیں اور وہ ہڈیوں تک کو کھا سکتے اور ان کا گودا بھی چوس سکتے ہیں. وہ پورے بدن کو ایسے کترتے ہیں جیسے بہت بھوکے ہوں. جوں جوں وہ جلد کو کترتے ہوئے جسم کے اندر گھستے جاتے ہیں تاکہ نازک حصوں کو اپنی خوراک بنائیں، درد کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے اپنے دانتوں کا علاج کروایا ہے جس میں وہ خراب دانت کی نس میں سوراخ کرتے ہیں تو آپ اس اذیت کو کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں. آج کل دندان ساز دانت کی نس کو سن کر دیتے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ درد محسوس نہیں ہوتا. سطح کے نزدیک نسیں اس قدر حساس ہوتی ہیں کہ ان پر ہلکے سے دباؤ سے ہی آپ شدید درد محسوس کرتے ہیں. یہ کس قدر اذیت ناک ہوگا اگر کیڑے اپنے تیز دھار دانتوں سے آپ کے جسم کی تمام نسوں کو کتر دیں. آپ ان کیڑوں کو محض اپنے سارے بدن پر رینگتے ہوئے دیکھنے سے ہی نہایت خوف محسوس کریں گے. جب انسان یا جانور کو کوئی جلدی مرض لاحق ہوتا ہے تو اس میں سے شاید مادہ یا خون ناسوروں پر بہتا ہے جہاں پر کیڑے موجود ہوتے ہیں. خاص کر کچھ عورتیں کیڑوں کے جھنڈ کو رینگتے ہوئے دیکھ کر ہی نہایت خوف زدہ ہو جاتی ہیں، بہت خوف زدہ ہوتی ہیں. آپ تو انہیں چھونے کی بجائے دیکھنا تک پسند نہیں کرتے. اور بشمول فرعون کے وہ تمام افراد جو اس تالاب میں قید ہیں، کیڑوں کے ان کے سارے بدن کو کترنے پر ہلکی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے. کیڑے ان جانوروں کے بدنوں کو ایسے کھاتے ہیں کہ ان کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی. لیکن کیا یہ عذاب کا اختتام ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں.
وہ بس اس کی خواہش ہی کر سکتے ہیں۔ جو سارا بدن کھایا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اختتام ہے، لیکن وہ تمام ختم شدہ حصے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر کیڑے نرم حصوں کو دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں اور بدن کے اندرون تک نسوں کو اور تمام بدن کو دوبارہ۔ یہ اذیت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک انہیں عدالت کے بعد جہنم کی آگ کی جھیل میں نہیں پھینک دیا جاتا یا کہ گندھک کی جھیل میں نہیں پھینک دیا جاتا۔ جانوروں کے وسیلے دی جانے والی سزائیں حقیقت میں بہت کربناک ہوتی ہیں۔ جانور لوگوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اس زمین پر بعض اوقات لوگوں پر شیروں، چیتوں یا ریچھوں نے حملہ کیا یا انہیں پھاڑ کھایا۔ یہ جانور انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ ہڈیاں توڑ کر تیز دھار دانتوں اور پنجوں سے گوشت کھا جاتے ہیں۔ شکار کی سانس بند ہونے سے قبل ہی وہ ان کا گوشت ادھیڑ کر ان کی انتڑیاں باہر نکال دیتے ہیں اور ہڈیوں سمیت شکار کو خوراک بنا لیتے ہیں۔ دوزخ میں انہیں ہوش و حواس میں ان تمام اذیتوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ بس یہ کس قدر ہولناک بات ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر ہمیں زہریلا سانپ، بچھو یا زہریلی مکڑی کاٹ لے تو صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ زہر سارے بدن میں پھیل جاتا ہے، سارا بدن سوج جائے گا، انسان کو بلند درجے کا درجہ حرارت اور درد برداشت کرنا پڑے گا اور اسی کرب میں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرے درجے کی سزائیں اس سے کسی قدر ملتی جلتی ہیں۔ لوگوں کو ڈراؤنی مخلوق کے وسیلے اذیت دی جاتی ہے۔ یسعیاہ 43 باب کی 24ویں آیت میں خدا اسرائیلیوں کو ان کی نافرمانی اور گناہ تفصیل سے یاد دلاتا ہے۔ لکھا ہے، تو نے روپے سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ بس ایسا دکھائی دیتا ہے کہ خدا ان کے گناہوں کے نتیجے میں آنے والی سزاؤں کا اعلان کرے گا، لیکن اگلی 25ویں آیت میں خدا یوں فرماتا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ ہمیں اس آیت سے کس بات کا واضح طور پر احساس ہوتا ہے؟ ہمیں اس توجیہ کو سمجھنا ہے کہ خدا کیوں جہنم کے پیغام کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کا ہمیں واضح طور پر دوزخ کے متعلق بتانے اور گناہ کا اعلان کرنے، راست بازی اور عدالت کا بیان کرنے کی وجہ معافی ہے۔ ایسا اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں معاف کر سکے، تاکہ اس کے فرزند گناہوں سے پھر کر دوبارہ سے خدا کی جانب رخ کریں، تاکہ ان کی تمام خطائیں اور گناہوں کو معاف کیا جا سکے۔ یہ کس قدر عظیم محبت ہے۔ چونکہ خدا آپ کو جہنم کے بارے میں آگاہ کر کے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے جاتا ہے، اس لیے آپ کو اس کا کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب نہ دنیا سے اور نہ ہی دنیا کی چیزوں سے، نہ گناہ آلودہ تاریک اشیاء سے محبت رکھیں، بلکہ صرف خدا سے محبت رکھیں۔ میں آپ کو خدا کی تعظیم کی تحریک دیتا ہوں۔ خدا سے ڈریں۔ جب چرواہے اپنے گلے کو ہانکتے ہیں تو چند بھیڑیں کہیں اور خوراک کی تلاش میں بھٹک جاتی ہیں۔ جب چرواہے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی بھیڑ غائب ہے تو وہ تندہی سے اس کی تلاش کرتا ہے۔ گو کہ بھیڑ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خطرناک ہے، لیکن چرواہے کو علم ہوتا ہے کہ گلے سے بھٹک جانا کس قدر خطرناک ہے۔
میں بطور چرواہا جو قیمتی جانوں یعنی خدا کے گلے کا خیال رکھتا ہوں، مجھے خود میں ایسے گلہ بان کا دل محسوس ہوتا ہے جو کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں ہو۔ جب میں ایسی جانوں کو دیکھتا ہوں جو سچائی سے گمراہ ہو گئی ہیں، دنیا کی ہو گئی ہیں اور گناہ کر رہی ہیں، تو میں شکستہ دل ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جو سچائی کو ترک کر دیتے ہیں بالآخر دوزخ ابدی ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، اور مجھے علم ہے کہ جہنم کس قدر ہولناک مقام ہے۔ اس دنیا میں مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ کیا مجھے کسی طاقتور شخص یا بدروح سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ خدا یا خداوند پر ایمان لانے سے قبل مجھے بدروحوں وغیرہ سے ڈر لگا کرتا تھا، لیکن خدا کو قبول کرنے کے بعد میں کبھی بھی تاریکی کی قوتوں سے نہیں ڈرا۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ فقط ایک چیز ہے جس سے مجھے خوف آتا ہے، یعنی جہنم کی سزا، یا پھر خدا کے جلال میں رکاوٹ سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے جب میں ایسی جانوں کو دیکھتا ہوں جو دوزخ کی جانب جاتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں ان کے لیے دعا کرنے کے واسطے بیدار رہتا ہوں، چونکہ جب میں ان جانوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو مجھے سونپی گئی ہیں کہ انہیں جہنم میں اس قدر کربناک سزائیں دی جائیں گی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت میری مرادی کا ہر لفظ سچا ہے۔ اگر جہنم ایک چھوٹی تصوراتی دنیا ہوتی تو مجھے اس تنگ راہ کے چننے کی کوئی وجہ معلوم نہ پڑتی۔ اگر آپ کے پاس کافی مقدار میں پیسہ موجود ہے تو آپ شاید کھلے راستے پر چلیں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کو اسے کہنے کا حق ہے، اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر کیوں آپ اس تنگ راہ کو چنیں اور اس پر چلیں؟ آج کے حوالے میں دولت مند آدمی کا تعلق بھی ان بھلے انسانوں کے درجے میں ہوتا ہے جو غیر نجات یافتہ ہوں۔ آگ کے شعلوں میں اذیت پانے کے دوران اسے اپنے بھائیوں کی فکر لاحق ہوئی جو غیر نجات یافتہ تھے۔ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ وہ آگ کے بیچ میں اذیت برداشت کر رہا ہے، اسے اپنے بھائیوں کی فکر تھی۔ تو پھر آپ کے خیال میں کیا یہ تھوڑی بہت بھلائی نہیں ہے؟ لوکا 16 باب کی 27 سے 28 آیات میں امیر آدمی نے ابراہم سے یہ درخواست کی۔ اس نے کہا، پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ دولت مند آدمی بھی اس قسم کی نیکی کا مالک تھا، لیکن وہ آخر کار جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کیونکہ اس نے خدا کو جانتے ہوئے بھی اس کا یقین نہ کیا اور نہ ہی کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کی۔ وہ خدا کو جانتا تھا، وہ ابراہم کو جانتا تھا، لیکن وہ خوف خدا نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کرتا تھا، اس لیے وہ جہنم واصل ہوا۔ مرکز 16 باب کی 16 آیت میں مرقوم ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جیسا کہ لکھا ہے، سب سے بڑا گناہ خدا اور خداوند پر ایمان نہ لانا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ نچلی گور میں پہلے درجے کی سزائیں بے جان اشیاء کے ذریعے دی جاتی ہیں، جیسے گرم پتھر، ریت، ابلتا پانی یا برف وغیرہ۔ دوسرے درجے کی سزائیں جاندار اشیاء جیسے پرندے اور کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کے وسیلے دی جاتی ہیں۔ پہلے اور دوسرے درجے کی سزائیں تیسرے اور چوتھے درجے کی سزاؤں سے نسبتاً ہلکی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درد کو آسانی سے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب میں نچلی گور میں تیسرے درجے کی سزاؤں کے متعلق بیان کروں گا۔ تیسرے درجے کی سزائیں براہ راست جہنم کے قاصدوں کے ذریعے دی جاتی ہیں۔ تیسرے اور چوتھے درجے کی سزائیں انہیں دی جاتی ہیں جنہوں نے دوسرے اور تیسرے درجے کی سزا پانے والوں کی نسبت کہیں زیادہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، ان سے زیادہ گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو روح القدس پا چکے اور خدا کے عظیم فضل کا تجربہ کر چکے ہیں، لیکن پھر خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، خدا کے لوگوں پر ظلم کیا، روح القدس کی توہین کی اور اس طرح کے بے شمار دوسرے گناہ کیے۔ آپ شاید یہ سوچتے ہوں کہ آپ اس زمرے میں نہیں آتے، لیکن آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کے لوگوں کو رد کرنا اور ان کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا کس قدر سنگین گناہ ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے
خدا کے ان لوگوں کو رد کرنا اور ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا جنہیں خدا نے اپنی قوت دی اور جن سے خدا نے محبت کی، کس قدر برا عمل ہے۔ مثلا ساؤل داؤد کے خلاف جو خدا کا محبوب تھا اٹھ کھڑا ہوا، اور پلاطس جس نے بے گناہ یسوع کی موت کا پروانہ جاری کیا، وہ تیسرے درجے کی سزا کاٹنے کے قابل تھے۔ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کس قسم کی خاص سزائیں بھگت رہے ہیں۔ تیسرے درجے کی سزائیں پہلے اور دوسرے درجے کی سزاؤں سے ذرا مختلف ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں سزائیں جہنم کے بے رحمانہ قاصدوں کے وسیلے سے دی جاتی ہیں۔ پہلے اور دوسرے درجے کی سزائیں بھی ہولناک ہیں، لیکن تیسرے درجے کی سزائیں اور جہنم کے قاصدوں کے وسیلے دی گئی اذیت بہت زیادہ بھیانک ہوتی ہیں۔ جانوروں اور یا کسی بھی چیز کے برعکس جہنم کے قاصدوں کی صورتیں انسانوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ وہ انسانوں کی مانند سوچ، عمل اور بول سکتے ہیں۔ وہ جانوں کو ناقابل تصور اذیت دینے کے لیے ایسی ذہانت اور طریقوں سے کام کرتے ہیں جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس قدر زیادہ کوئی جان کرب محسوس کرتی ہے وہ اس قدر ہی راحت پاتے ہیں، اس لیے وہ جانوں کو زیادہ تکلیف دینے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد مختلف طریقوں اور ہتھیاروں سے جانوں پر زیادہ سے زیادہ ظلم اور وحشیانہ تشدد کرنا ہوتا ہے۔ ان کے وجود کا کل مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ کیا آپ ان کی بے رحمی کا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو مزید اچھی طرح سمجھانے کے لیے میں قرون وسطیٰ کے چند طریقوں اور ہتھیاروں کو متعارف کراؤں گا جو وہ تشدد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج کل کے دور کی طرح قرون وسطیٰ میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، اور معاشرتی درجہ بندی میں بھی انتہائی سخت احکام ہوتے تھے۔ لہٰذا اکثر اوقات حکمران لوگوں کو بھیانک طریقوں سے اذیت دیتے اور انہیں ہلاک کر دیتے تھے۔ نہ صرف قرون وسطیٰ میں بلکہ 1950، 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں بھی کوریا میں ایسا ہوتا رہا۔ انہوں نے تشدد کے بے شمار طریقے، ہتھیار اور لوگوں کو شدید اذیت میں مبتلا کر کے ہلاک کرنے کے بھی متعدد طریقے ایجاد کیے۔ کچھ ایسے خود مختار بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ناپسند ہوتا تو وہ اسے وحشیانہ انداز میں ہلاک کروا دیتے تھے، محض ناپسندی کی وجہ سے۔ مثلاً وہ آدمی کو ایک نوکیلے شہتیر میں کیل دیتے تھے جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی تھی۔ کچھ ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جو تشدد کو تفریح کا سامان سمجھتے تھے، اور وہ بھی لطف کو دوبالا کرنے کے لیے تشدد کے نئے طور طریقے ایجاد کیا کرتے تھے۔ مثلاً وہ کچھ مجرموں کی آنکھیں نکلوا دیتے تھے۔ وہ دھات کے جوتوں کو گرم کر کے آدمی کو انہیں ننگے پاؤں پہننے پر مجبور کر دیتے، اور پھر وہ ان کے درمیان ایک بڑے ہتھوڑے سے کیلیں گاڑ دیتے تاکہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ وہ حکمران ایسے افراد کو ناقابل برداشت کرب میں تڑپتے دیکھ کر لطف اٹھاتے تھے۔ یورپ کے قرون وسطیٰ کے درمیان ان کی ایک وچ ہنٹنگ نامی فاش مذہبی عدالت ہوتی تھی۔ اس عدالت کا اصل مقصد ان بدعتی نظریات کا امتیاز کرنا تھا جو آرتھوڈاکس مسیحی تعلیم کے مطابق درست نہیں تھے۔ بعد میں اسے بے قصور لوگوں کو تعصب کی بنیاد پر ختم کرنے کے لیے آلہ بنایا گیا۔ بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جو بلا مقصد ہلاک ہوئے۔ وہ بے قصور افراد کو متعدد طریقوں سے اذیت دیتے تھے تاکہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ جادوگر ہیں۔ مثلاً وہ کچھ بھاری پتھر یا دھات کے ٹکڑے لوگوں کے گلے میں ڈال کر انہیں پانی میں پھینک دیتے تھے، اور اگر وہ پانی میں تیرتے تو وہ انہیں جادوگر قرار دے کر انہیں قتل کر دیتے تھے، لیکن اگر وہ بے قصور ہوتے اور ڈوب جاتے تو وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے۔ اگر وہ زندہ رہنے کے لیے سطح پر آنے کی کوشش کرتے تو وہ انہیں جادوگر قرار دے کر ہلاک کر دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا اپنی جان کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا فطری بات تھی۔ کچھ عیار شریف آدمی دوسروں کی املاک پر قابض ہونے کے لیے بے گناہ افراد پر تشدد کرتے اور انہیں زبردستی قصور تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ جب وہ کسی پر تشدد کرتے تو وہ انہیں پہلے کسی زمین دوز عقوبت خانے میں لے جاتے جو تاریک اور مرطوب ہوتا تھا۔ اس کمرے کا فرش خون سے داغدار ہوتا اور وہاں کئی خوفناک تشدد کے ہتھیار بھی موجود ہوتے تھے۔
تو وہ شخص دوسرے کمروں میں تشدد کا شکار بننے والے لوگوں کی چیخیں سن سکتا تھا۔ پس جو بھی اس عقوبت خانے میں لایا جاتا تھا وہ تشدد کے آغاز سے قبل ہی خوف کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس وقت کا سب سے عام تشدد کا طریقہ کڑوں کو کسنا تھا۔ وہ انگوٹھا یا پاؤں کا پنجہ ان دھات کے کڑوں میں پھنسا دیتے اور اس وقت تک کستے رہتے جب تک ہڈیاں ٹوٹ نہ جاتی۔ کسنے کے دوران وہ انگلیوں یا پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اکھاڑ لیتے تھے۔ پھر وہ ان کے بازو کو کمر کی جانب گھما کر ان کی کلائیاں باندھ کر انہیں ہوا میں لٹکا دیتے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا دک کرنے والی یہ درد ان کے پورے جسم کو مروڑ کر رکھ دیتی۔ اس موقع پر وہ آدمی کو محض لٹکاتے ہی نہ تھے، وہ اسے اوپر اٹھا کر زمین پر دے مارنے کے عمل کو بار بار دہراتے تھے، اور اس عمل کی رفتار کو بدلنے سے اذیت کی شدت بڑھتی جاتی تھی۔ کچھ معاملات میں وہ ٹخنوں پر سینکڑوں کلوگرام وزن کے کچھ دھاتی ٹکڑے باندھ دیتے تھے۔ پھر جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کو کھینچا جاتا تھا اور وہ شخص اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ اگر وہ پھر بھی اقرار نہ کرتا تو وہ اسے تشدد کی کرسی پر بٹھا دیتے تھے، جو کوئی عام سی کرسی نہیں ہوتی تھی۔ صرف کرسی پر ہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی چھوٹے کیل برمے قریب قریب نصب ہوتے تھے۔ ایسی کرسیوں کا تصور کیجئے جس پر بے شمار برمے اور کیل نصب ہوں۔ اگر آپ کو اس پر بیٹھنا پڑے، صرف تصور کریں کہ ایک کرسی ہے جس میں ایک سوئی نصب ہے، کیا آپ اس پر بیٹھیں گے؟ آدمی اس کرسی کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ اس پر نہ بیٹھے۔ پھر کچھ طاقتور افراد اسے مضبوطی سے گرفت میں لے کر اسے اس کرسی پر بٹھا دیتے تھے۔ پھر وہ تیز نوکیلے برمے جسم کے ہر حصے کو چھید ڈالتے تھے۔ انسان کی شکل کے کچھ صندوق بھی ہوتے تھے، ان کے اندر اور ان کے دروازوں پر لمبے لمبے کیل نصب ہوا کرتے تھے۔ وہ آدمی کو اس میں ڈال کر دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اس شخص پر کیا بیتتی ہوگی؟ وہ لمبے کیل اس کی آنکھوں، سینے، کمر اور جسم کے ہر حصے کو چھید ڈالتے ہوں گے۔ آخرکار وہ صندوق خون سے بھر جاتا تھا۔ وہ آدمی خون کے زیادہ بہہ جانے کے باعث ہلاک ہو جاتا تھا۔ جب وہ کسی سے پوچھ گچھ کرتے تو اس کے نازک حصوں کو جلا دیتے، جیسے بغل اور پاؤں کا تلوا وغیرہ۔ بغل کو جلانے سے درد کی شدت بڑھ جاتی تھی اور پاؤں کے تلوے کو جلانے سے درد کافی عرصے تک قائم رہتی تھی۔ یہ ایک مشہور طریقہ کار تھا کیونکہ یہ سادہ بھی تھا اور قربناک بھی۔ در حقیقت لاتعداد طریقہ کار موجود تھے، جیسے گرم پلاس سے جلد کو چٹکی بھرنا، چھری سے زبان کاٹنا اور گرم لوہے سے منہ کے اندر کی طرف گھاؤ لگانا۔ ان گنت معصوم افراد نے اس تشدد کی ناقابل برداشت اذیت کے باعث ناکردہ گناہوں کا اقرار کیا اور موت کے گھاٹ اتر گئے، حتیٰ کہ وہ اپنی بے گناہی پر مصر رہے، لیکن ان پر مزید تشدد کیا گیا اور بالآخر وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک پہیے کی مانند ڈھانچے میں مجرم کو پھنسا کر اسے اتنا گھمایا جاتا کہ اس شخص کے چیتڑے تک اڑ جاتے۔ اس قسم کا تشدد کوریا میں بھی موجود تھا۔ مجرموں کے ہاتھوں اور پاؤں کو گایوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور گایوں کو مخالف سمت کی جانب دھکیلا جاتا۔ پھر ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں بدن سے علیحدہ ہو جاتی، ہاتھ اور پاؤں پھٹ کر علیحدہ ہو جاتے۔ اس طرح کی عقوبت کوریا کی تاریخ میں بھی موجود تھی۔ وہ مجرم کو الٹا لٹکا دیتے اور ٹانگوں کے درمیان سے اس کا بدن آری سے کاٹ ڈالتے۔ وہ مجرم کے کانوں اور ناک میں پگھلا ہوا سیسا بھی اونڈیل دیا کرتے تھے۔ اگلے اجلاس میں میں نچلی گور کی تیسرے درجے کی سزاؤں کے متعلق بیان کروں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں،
اس سے پہلے کہ میں تیسرے درجے کی سزاؤں کا ذکر کروں، میں نے قتل اور تشدد کے ان طریقوں کے بارے میں بیان کیا جو انسانی تاریخ میں حقیقت میں موجود تھے۔ انسانی بدی ہی ان سب کا موجد ہے۔ یہ ناقابل یقین بات ہے کہ بنی نوع انسان نے دوسرے انسانوں کے تشدد کے لیے یہ سب ایجاد کیا، لیکن یہ سب حقیقت ہے۔ لیکن لوگ جس قدر بھی ظالم ہو جائیں، ان کا مقابلہ جہنم کے قاصدوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ جہنم کے قاصد کسی شخص پر بھی رحم نہیں کرتے۔ وہ جہنم میں موجود افراد کو کچرا یا اپنے کھلونے سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، انسان کچرا بن جائے۔ مزید برآں، اگر ہم کچلے جانے اور جہنم کے قاصدوں سے تشدد پانے کا سوچیں تو یہ سوچنے سے ہی انتہائی ڈراؤنی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں جہنم میں جانے سے خود کو بے وقت نہیں بنانا چاہیے۔ نہ صرف اس زمین پر بلکہ آسمان کی بادشاہی میں بھی ہمیں قیمتی اور محبوب لوگ ہونا چاہیے۔ اب تو پھر یہ قیمتی لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمی ہونے کے ناطے اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ واعظ 12ویں باب کی 13ویں آیت بیان کرتی ہے، اب سے سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر۔ خدا سے ڈرنا امثال کے مطابق گناہ سے عداوت ہے۔ گناہ کی تمام صورتوں سے رہائی پانا ہی خدا کا خوف کہلاتا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا۔ آپ کو خدا کے احکام ماننے چاہیے۔ آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے خدا نے منع کیا ہو۔ جھوٹ نہ بولیں، عدالت نہ کریں، حسد نہ کریں، شک نہ کریں، نفرت نہ کریں، چوری نہ کریں اور زنا کاری کا ارتکاب نہ کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ ان سب باتوں سے چھٹکارا پائیں جن سے چھٹکارا پانے کا خدا فرماتا ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ آپ کو وہ کرنا چاہیے جو خدا کہے اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے جس کی تابع داری کا خدا فرماتا ہے۔ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ واعظ فرماتا ہے کہ ہر چیز باطل ہے اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کیوں۔ نچوڑ کے طور پر وہ یہ بیان کرتا ہے، بے فائدہ باتوں کی بجائے خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو مانو کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ اگر آپ خدا سے ڈریں اور اس کے حکموں کو مانیں تو آپ خدا سے مشابہت رکھنے والے قیمتی انسان بن سکتے ہیں۔ آپ خدا کے مقدس فرزند بن سکتے ہیں۔ خدا کے ایسے مقدس بچے جنت میں جا سکتے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو اپنا وقت فضول ضائع کرتے ہیں، ایسی برکات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وہ کبھی یہ حاصل نہیں کریں گے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور نئے یروشلم میں ایک شریف انسان کے طور پر داخل ہوں۔ آمین۔ آئیں پیغام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مل کر دعا کریں۔ ہلیلویا۔ خدا باپ، تیری محبت اور تیرے فضل کے لیے تیرا شکر ہو۔ ہم پر برکت فرما کہ ہم آج کے پیغام کو زندگی اور ایمان بنا سکیں۔ خدا باپ، ہم پر برکت نازل فرما تاکہ ہم اس کو زندگی اور ایمان بنا سکیں۔ ہمیں جہنم واصل ہونے لائق اعمال کرنے سے بچا۔ تیرا ایک خوبصورت آسمان ہے جہاں ہمیشہ کی خوشی ہے۔ ہم پر ایسے فرزند بن کر آسمان میں جانے کی برکت نازل فرما۔ پچھلے ہفتے بہت سے بہن بھائیوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے اس التار سے جس طرح دعا کی، خدا باپ نے اسی طرح ان کے لیے کام کیا۔ تیرے اس طرح کے عجائبات و نشانات اور معجزات رونما ہونے کا مقصد محض یہی ہے کہ ہم ایمان رکھیں اور خوبصورت آسمان میں داخل ہونے کے لیے ایمانی زندگی گزاریں۔ ہمیں اس پیغام کو اپنے دل کی گہرائی میں نقش کرنے کی برکت عطا فرما۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔ ہلیلویا۔ اے قادر مطلق خدا باپ،
اس محفل میں دعا وصول کرنے والے بہنوں اور بھائیوں پر اپنا فضل بھرا ہاتھ رکھ۔ مقامی عبادت گاہوں اور کلیسیائی شاخوں کے ممبران پر اپنا فضل فرما، اور GCN اور مانمن ٹی وی کے تمام ناظرین پر بھی، اور ان پر بھی جو سیٹلائٹ کیبلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس عبادت میں شریک ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کو نصب کر اور ان سے منفی سوچوں کو دور فرما، ان سے تمام مصیبتوں اور مشکلات کو دور فرما۔ روح القدس کی آگ کے وسیلے ان کے جسم کے تمام حصوں بشمول خلیوں اور بافتوں کے تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام اندرونی اعضاء اور آنتوں کو محفوظ فرما، ان پر تخلیق کی روشنی جگمگا۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس، شیطان، تمام جراثیموں، بیماریوں، بیکٹیریا کو دور جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اپنا نور ان پر چمکا، ان کی دیرینہ اور ناقابل علاج بیماریوں کو روح القدس کے وسیلے دور فرما۔ ملیریا اور اس جیسی مہلک اور موذی امراض کو جلا ڈال، ان سے تمام نئی بیماریوں بشمول سوائن فلو کو دور فرما دے، انہیں پاک اور اچھا کر دے۔ ان سے تمام موسمی بیماریوں یعنی نزلہ اور بخار کو دور فرما۔ خدا باپ ان کی تمام قسم کے وائرس اور بیکٹیریا سے حفاظت فرما۔ ان کو تمام قسم کے کینسر سے شفا بخش، معدے کا کینسر، پھیپھڑے کا کینسر، جگر کا کینسر، چھاتی کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر، آنتوں کا کینسر۔ ان کو ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بھی بچا، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، وائرس سے پھیلنے والی بیماریاں اور تمام موذی امراض، تمام قسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی ان کو شفا بخش۔ ان سے تمام قسم کے درد کو جیسے سر کا درد، کمر کا درد دور فرما۔ ان کو ذہنی دباؤ، تناؤ، مرگی اور تمام قسم کی ذہنی بیماریوں سے دور فرما۔ ان کو ہر قسم کے فالج سے آزاد کر، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے اور اچھلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی اچھی نظر اور اچھی سماعت کو بحال کر، اندھوں کو آنکھیں عطا کر دے، بہروں کو کان عطا کر دے اور گونگوں کو زبان عطا فرما۔ حادثات کے بعد کی تکالیف سے شفا بخش، ان کی ٹوٹی اور چکنا چور ہڈیوں کو صحیح فرما، ان کے جلے ہوئے زخموں کو مندمل فرما اور ان سے تپش کو دور فرما۔ اے باپ، کوئی نشان مت چھوڑیو، انہیں تمام قسم کی نشہ آور اشیاء اور زہر سے پاک فرما۔ خدا باپ، مردہ خلیوں، بافتوں اور اعصاب کو دوبارہ پیدا فرما کہ ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے۔ ان کو اولاد عطا فرما۔ باپ، مہربانی فرما کہ ان کو اولاد عطا فرما۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دشمن ابلیس اور شیطان کو، ہوا کے حاکم کو، برائی کی طاقتوں اور ان کے خادموں کو ان سے دور ہونے کا حکم دیتا ہوں۔ ناپاک روحیں، بد ارواح، برائی کی طاقتیں اور تاریکی کے حکمران، سب ان سے دور ہو جاؤ۔ اپنی برائی اور نجاست کے پردے ان پر سے دور کر لو اور ان پر نور کو بکھرنے دو۔ خدا باپ، انہیں دعاؤں میں رونے کی توفیق عطا فرما اور انہیں وہ طاقت عطا فرما کہ وہ گناہوں کو ترک کریں اور پاک ہو سکیں۔ ان کی روح کی خوشحالی کے راستے میں ان کی صحت کا خیال رکھ اور ان کے خاندانوں کو انجیل کی بشارت عطا فرما۔ ان کو تمام قسم کے حادثات اور تباہیوں سے بچا اور ان کو ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کی برکت عطا فرما۔ مہربانی فرما کہ روح القدس کے شعلہ زن ہاتھوں، آسمانی لشکر اور اپنی شعلہ زن آنکھوں کے ذریعے اپنے بچوں، ان کے خاندانوں اور ان کے کام کی نگرانی فرما۔ طالب علموں کو دانش مندی عطا فرما اور ان کے دل کو تعلیم کے شوق سے مزین فرما۔ ان کے دلوں کو دنیاوی اور فانی چیزوں سے دور فرما کے سچے خدا کی محبت نصب فرما۔ اپنے بچوں پر رحم فرما اور پھر چاہے وہ کھائیں، سوئیں یا پئیں، ہر کام میں انہیں تجھے جلال دینے کی برکت عطا فرما۔ انہیں زندہ خدا کا اقرار اور گواہی دینے کی توفیق عطا فرما کہ میں خدا سے ملا ہوں اور میں نے اس کے برکات اور جوابات کا مشاہدہ کیا ہے۔ خدا باپ، تیرا شکر ہو